کی جو فتنے ہیں اس کے اندر پھنسنے اور ارتداد کے فتنے جو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اس کا دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پلاننگ نہیں ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرا سکیں، اپنے بچیوں تک ہم جو ہے دینی تعلیم کو پہنچا سکیں اور ہم اپنے بچیوں کو ارتداد جیسے فتنے سے روک سکیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہیں پر میں اور ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ آج ہمارے گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے۔ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھر کی بچیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کی طرف جا رہی ہے، اس کا جیتا جاگتا ادھارن ایک شرک بھی ہے۔ شرک کی وجہ سے ایک انسان جب اپنے گھروں کے اندر شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گھر کی بچیوں اور اس گھر کے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہی چیز بے بست ہوتی ہے کہ مشرکین دین جو ہے، جو مشرک ہے ان میں اور ہمارے گھر کے اندر جو افراد ہیں ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ انسان بھی شرک کرتا ہے اور ہمارے گھر والے بھی شرک کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر کی لڑکیاں جو ہے ارتداد کے فتنے کے اندر پھنس رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک فتنہ شرک کا بھی فتنہ ہے، ہم اور آپ اس فتنے کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، ہم اس فتنے کو جو ہے دونا سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ کر کے ہم اس چیز کو ویلو نہیں دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہمارے گھروں کے اندر شرک کا بول بالا ہے تو یاد رہے اگر ہم کچھ بھی نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو شرک سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو بھی پیدا کریں گے، اپنے گھر کی بچوں کو اور اپنے گھر کی بچیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پرورش کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش نہیں بلکہ ہمیں پرورش کرنی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور ہمیں اسے قرآن اور حدیث کے اصولوں کو بھی بتانی ہے، اور ان کے لیے کچھ ایسا منصوبہ اور پلاننگ بھی بنائی جائے جہاں سے ہم اپنے سماج اور معاشرے کی بچیوں تک دینی تعلیم کو پہنچا سکیں اور ہم شرک سے بھی دور رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کئی وعید کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کی حوالناکی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کے فتنے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے پہلے سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، اگر میرے انبیاء جس کا تذکرہ میں نے اوپر کیا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم اس کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتے، ہم اس کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں ہم اور آپ ارتداد جیسے فتنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو شرک جیسے فتنے سے بچنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اگر ایک انسان شرک کی غلاظت کی طرف جاتا ہے، شرک کی گندگی کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس کی نیکیوں کو غارت کر دیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر میرے انبیاء، اگر میرے رسول بھی شرک کرتے، اگر میرے انبیاء جس کے لیے میں نے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے
ہے اگر یہ رسول بھی شرک جیسے کاموں کا ارتکاب کر لیتے, اگر یہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری کو حاجت روا مان لیتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتے, ہم اس کی نیکیوں کو بھی غارت کر دیتے, ہم اس کے نام اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دیتے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ شرک کی حول نہ کی ہے, یہ شرک کا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے, اپنے آخری وقت پر ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں, اپنے آخری وقت پر موجود ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ کلمے ادا کر رہے ہیں, اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر جو ہے بد دعا بھی کر رہے ہیں, لعنت بھی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرما رہے ہیں, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا, اپنے رسولوں کی قبروں کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ بنا لیا, سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو ہے اپنے نبیوں کو جو ہے حاجت روا ماننا شروع کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. پروردگار عالم, میری اس دنیا سے چلی جانے کے بعد, میری اس دنیا سے جو ہے وفات پا جانے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا, میری قبر کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا, میری قبر کو جو ہے چراغا کرنے کی جگہ نہ بنا دینا. میرے عزیز ساتھیوں, یہ شرک کا فتنہ ہے, یہ شرک کی حول نہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی مبتلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم میری امتیوں کو شرک جیسے فتنے سے بچا لے, میری امتیوں کو شرک جیسی غلاظت سے بچا لے. میرے عزیز ساتھیوں, تصور کرنے کی کوشش کریں, غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ہم اس کے نام اعمال کو برباد کر دیتے, اور اللہ کے نبی جو ہے یہودیوں اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے نبیوں کو شریک مانتے ہیں, ٹھہراتے ہیں اور حاجت روا مانتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں اور لعنت بھی کر رہے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں, آج سماج اور معاشرے کے اندر شرک کے فتنے جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے. جس طرح ہم اور آپ ارتداد کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح ہم اور آپ ارتداد کے فتنے سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں, بالکل اسی طرح ہم اور آپ شرک کی غلاظت سے بھی بچنے کی کوشش کریں. میرے عزیز ساتھیوں, یہ ایک فتنہ جو ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے, اور ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں. اگر ہم اور آپ اس طرح کے فتنے کے اندر پھنس جاتے ہیں, اگر ہم اور آپ اس طرح کے فتنے کے اندر پھنس کر کے اگر ہم اپنے ایمان کو برباد کر لیتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں, ہم اور آپ اسی حدیث کے مصداق ہے جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صبح کے وقت وہ آدمی مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرک جو ہے اور فتنہ ارتداد کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کے فتنوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے فتنوں سے ہم اپنے اولاد کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اس طرح کے فتنوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم اور دینی ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، آج ایک انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، آج ایک انسان جو ہے اسلام کے اصولوں کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جب ایک انسان اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، جب قرآن اور حدیثوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، جو راستہ قرآن بتاتا ہے، جو راستہ احادیث بتاتی ہے، جب ان راستوں کے اوپر ایک انسان نہیں چلتا ہے، جب ان اصولوں کو ایک انسان نہیں مانتا ہے، اسی وقت ایک انسان فتنے میں پڑتا ہے، اور جب ایک انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے اسی وقت ایک انسان اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر لیتا ہے اور کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اب آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کہی ہوئی باتوں پر سننے والے تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔